بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام قریب ہے، اور محرم الحرام کے قریب آتے ہی یزید کے جو وکیل ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ مختلف واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک پر، ادھر ادھر سوشل میڈیا پر، ہر جگہ پر ایک تو ماتم کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا اپنے پیر و مرشد یزید پلید کی حمایت میں بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک جو بڑی بات یہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ یزید پلید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ میں آج اس حدیث کے اوپر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ دشمنان اہل بیت، دشمنان سید الشہداء غور سے سن لیں کہ جو حدیث وہ پیش کرتے ہیں اس کا میں آج پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں۔ اور میں اپنے شیعہ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میرا یہ وائس نوٹ آپ لوگ اپنے پاس رکھیں، اور جب بھی کوئی بات کرے اس کے یزید کے جنتی ہونے کے حوالے سے یا حدیث قسطنطنیہ کے حوالے سے، آپ فوراً جو ہے نا اس کو یہ وائس نوٹ بھجوا دیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس میں اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ بات کر سکے۔ سب سے پہلا شخص جس نے یہ حدیث قسطنطنیہ سے استدلال کرنے کی کوشش کی وہ ابن تیمیہ ملعون تھا۔ اس نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں یہ حدیث لکھی تھی صحیح بخاری کی، اور پھر یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ابن تیمیہ نے تو یزید کو خلفائے راشدین میں بھی شمار کیا ہے، بلکہ اس نے تو یزید پلید کو ولی تک کہا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا سہارا لے کر اسے جنتی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لکھتا ہے کہ صحابہ یزید پلید کی ماتحتی میں جہاد کرتے تھے، چنانچہ معاویہ کی زندگی میں یزید پلید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو جو لشکر اس کی ماتحتی میں تھا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، اور یہی وہ پہلا لشکر ہے جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا کہ قسطنطنیہ پر جو پہلے حملہ کرے گا خدا اس کو بخش دے گا۔ یہ بات اس خبیث نے ابن تیمیہ نے منہاج السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 اور 252 پر لکھی ہے۔ اب آئیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ افسوس اور صد افسوس کہ یزید پلید کے وکیل ابن تیمیہ پر کہ جس نے اپنے پیر و مرشد کو مغفور اور جنتی ثابت کرنے کے لیے ایسی جرت کر دی جس چیز کا نام تک صحیح بخاری میں نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک مستقل روایت وضع کر دی، جعلی روایت بنا دی، اور اس پر ایک عالیشان عمارت تعمیر کر دی۔ سخت تعجب کہ پوری بخاری میں لفظ قسطنطنیہ کہیں ہے ہی نہیں، مگر ابن تیمیہ اس حدیث کا حوالہ دے رہا ہے جس میں قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر کو مغفرت یافتہ بتایا گیا ہے۔ ہاں البتہ بخاری میں ایک حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر کے شہر پر چڑھائی کرے گا وہ مغفور ہے۔ یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 کتاب الجہاد میں ہے۔ یعنی پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر چڑھائی کرے گا وہ مغفور ہے۔ اس حدیث میں قسطنطنیہ کا لفظ تک نہیں ہے، قسطنطنیہ کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس حدیث میں قیصر کے شہر کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا شخص جس نے اس حدیث سے یزید پلید کی فضیلت کے لیے استدلال کیا معلب ہے، جو معاویہ کے وقت سے عبد الملک کے زمانے تک عراق کا گورنر رہا اور حجاز کے مخصوص مصائبین میں تھا۔ پھر اس شخص کی محبت نے بنو امیہ اور اس کی طرفدار یزید خبیث کا یہ کہنا
مگر اہل سنت کے بہت سے جید علماء نے اس حدیث کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ مثلا علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ عینی، علامہ قسطلانی نے فتح الباری، عمدۃ القاری اور ارشاد الساری جو صحیح بخاری کی شرحیں ہیں، اس حدیث کی شرح پر مؤلف کا قول اور ابن تین اور ابن میز کے جوابوں کو نقل کیا ہے اور خود بھی اس کو رد کیا ہے، اور جو بات اور جوابات دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس عام حکم میں یزید پلید کے داخل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کسی دلیل خاص سے بھی اس حکم سے خارج نہ ہو، کیونکہ با اتفاق اہل علم مغفوریت مشروط ہے اس امر کے ساتھ کہ اس شخص میں مغفور ہونے کی صلاحیت اور اہلیت بھی موجود ہو، یہاں تک کہ اگر غازیوں میں سے بھی کوئی شخص مرتد ہو جائے تو وہ با اتفاق اس حکم عموم میں داخل نہ ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ مغفوریت اس کے لیے ہوگی جس میں شرط مغفوریت پائی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا تو اس حدیث کی روح سے یزید پلید کا مغفور ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ مغفرت کا اہل ہی نہیں تھا اور اس میں شرط مغفوریت اور صلاحیت مغفرت موجود ہی نہیں تھی، بس وہ اس عموم حکم سے خارج ہے، اور اس حکم سے خارج ہونا اس حکم میں داخل ہونا ہے۔ اور کثیرہ روایات سے یہ ثابت ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دے کر کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ 92 پر، عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ 94 پر، اور ارشاد الساری جلد نمبر 6 صفحہ 249 پر۔ یہ جو پیراگراف میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، اس کی تصریح علامہ قسطلانی نے بھی کر دی ہے۔ لکھتے ہیں کہ یغزون سے مطلقاً ہے کہ مولوی سعد الدین تفتزانی بعض محققین سے نقل فرماتے ہیں کہ یزید پلید اس وقت کافر ہو گیا جب اس نے قتل امام حسین کا حکم دیا، اور علماء اہل سنت کا اتفاق ہے اس امر پر کہ جس شخص نے امام حسین کو قتل کیا یا اس کا حکم دیا یا اس کی اجازت دی یا اس سے راضی ہوا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یزید پلید کا قتل امام حسین سے راضی اور خوش ہونا اہل بیت نبوی کی اعانت کرنا تواتر مانوی سے ثابت ہے، اس لیے یزید کا کافر اور لعنتی ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ ابن تیمیہ یزید پلید کی بخشش کی دلیل یہی دیتا ہے کہ معلوم ہوا کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسطنطنیہ پر چڑھائی کی اس کا سپہ سالار یزید پلید ہی تھا۔ تو آئیے تاریخ اسلام سے دریافت کریں کہ جس فوج نے قسطنطنیہ پر چڑھائی کی اس کا سپہ سالار کون تھا۔ اسلام کی سب سے بڑی اور مشہور جامع تاریخ جو اہل سنت کی تفسیر ہے، جو اہل سنت کی تصنیف ہے، تاریخ کامل ہے جو ابن اسیر نے لکھی ہے، جو تاریخ ابن اسیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 181 پر ہے کہ معاویہ نے 50 ہجری میں ایک فوج کثیر ملک روم کی طرف سفیان بن عوف کی سربراہی میں روانہ کی۔ اس عبارت سے ثابت ہوا کہ اس لشکر کا سردار یزید پلید نہیں بلکہ سفیان بن عوف تھا، لہذا ابن تیمیہ کی پوری عمارات جو وہ یزید کے حق میں تعمیر کر رہا تھا دھڑام سے منہدم ہو گئی ہے۔ ہاں، ان کتابوں میں یہ ضرور ہے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید خبیث کو اس فوج کے ساتھ جانے کا کہا تو یزید ملعون ٹال مٹول کرنے لگا۔ معاویہ نے چھوڑ دیا، زیادہ اصرار نہیں کیا۔ پھر جب فوج کے پریشان حالی کی خبر ملی، کیونکہ فوج میں پھر کوئی وبا پھیل گئی تھی اور بہت سارے لوگ اس میں مر گئے تھے، تو معاویہ کو معلوم ہوا کہ یزید لعین نے اس بارے میں کچھ شعر کہے ہیں۔
تو اس نے قسم کھائی کہ ضرور یزید پلید کو وہاں بھیجوں گا۔ تب یزید پلید دوسری فوج کے ساتھ جو معاویہ نے بعد میں بھیجی تھی گیا۔ اس دوسری فوج میں حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر اور ابو ایوب انصاری تھے۔ یہ ارشاد الباری جلد 5 صفحہ نمبر 94 سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ علامہ عینی عمدۃ القاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 49 میں اس لشکر کے متعلق لکھتے ہیں کہ غالباً صحابہ کرام، ابن عباس وغیرہ اس لشکر میں سفیان بن عوف کے ساتھ تھے، نہ کہ یزید پلید کے ہمراہ، کیونکہ وہ نالائق اس کا اہل نہ تھا کہ یہ جلیل القدر صحابہ اس کے ماتحت ہوں۔ ان عبارتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید خبیث نہ تو اصل لشکر کا امیر تھا، نہ افسر، نہ سپہ سالار، بلکہ وہ اس اول لشکر میں شامل ہی نہیں تھا، بلکہ دوسری مرتبہ معاویہ نے زبردستی قسمیں دے کر روانہ کیا۔ ایسی صورت میں کیوں کر مغفور ہو سکتا ہے؟ اور اول لشکر میں اس کا شمار کس طرح ہوگا؟ کیونکہ سب سے پہلی فوج تو وہ تھی جس کے سپہ سالار تو سفیان بن عوف تھے، اور اس میں یزید پلید گیا ہی نہیں تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ کو دوبارہ غور سے سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیصر میں جو فوج لڑے گی اس کی بخشش ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے کے بعد جو فوج لڑے گی اس کی بخشش کی بشارت نہیں ہے۔ تاریخ ابن خلدون اور تاریخ کامل سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی فوج سفیان بن عوف کی ساتھ گئی اس میں یزید لعین شامل ہی نہیں تھا، لہٰذا اس کی بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دوسری فوج کے لیے بخشش کی بشارت ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اس نے ملعون کو پہلی فوج کے ساتھ جانے سے روک دیا تاکہ کہیں وہ لعین بھی اس بشارت کا مستحق نہ ہو جائے۔ تاریخ ابو الفدا سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید لعین قسطنطنیہ گیا ہی نہیں، نہ پہلی فوج کے ساتھ اور نہ دوسری فوج کے ساتھ۔ چنانچہ تاریخ ابو الفدا کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186 میں ہے کہ معاویہ نے قسطنطنیہ کی طرف ایک بڑی فوج سفیان بن عوف کی سربراہی میں بھیجی۔ وہ روم کے شہروں میں گھس گئے اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، اور اس فوج میں ابن عباس، ابن زبیر اور ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے، اور ایک زمانے میں ابو ایوب انصاری شامل تھے، اور زمانہ معاصرہ کے دوران ہی ابو ایوب انصاری نے وفات پائی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یزید پلید کے حق میں جس عمارت کی تعمیر کا بندوبست ابن تیمیہ ملعون کر رہا ہے اس میں کہیں بھی یزید خبیث کا ذکر تک نہیں۔ ایک اور بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی محبت میں ابن تیمیہ نے حدیث بخاری کے الفاظ میں تحریف کر دی، جس کا مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا ہے۔ اصل حدیث صحیح بخاری کے باب الجہاد کے صفحہ نمبر 410 پر ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے سب سے پہلے جو فوج قیصر کے شہر پر حملہ کرے گی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس حدیث میں کہیں بھی قسطنطنیہ کا لفظ نہیں ہے، نہ معاویہ کا، نہ ہی یزید خبیث کا، بلکہ صرف اس فوج کا ذکر ہے جو سب سے پہلے قیصر کے شہر پر چڑھائی کرے گی۔ پس اس کی تحقیق کر لینے سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے کس فوج نے قیصر کے شہر پر چڑھائی کی، اس حدیث کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگرچہ بعض علماء اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ قرینہ غالب ہے کہ اس سے مراد شہر حمص ہے، اور اس کے لیے شام میں قیصر کا دارالسلطنت وہیں تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک بھی اہلیہ میں ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ حمص میں مقیم ہوا، اور وہ وہیں اس کی فوج اور علماء روم بھی رہتے تھے، جیسا کہ بخاری سے خود یہ ظاہر ہے کہ یہ شہر حمص اور اہلا وغیرہ 14 ہجری میں بزمانہ خلافت شیخین فتح ہوا تھا۔ اس وقت یزید پلید رحم مادر میں بھی نہ تھا،
پھر کہاں کا غزوہ اور کس کی مغفرت؟ چنانچہ فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 96 میں ہے کہ بعضوں نے کہا ہے کہ قیصر کے شہر سے مراد اس کا وہ شہر ہے جس میں اس وقت تک جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی وہ شہر حمص ہے، کیونکہ یہی اس وقت اس کا دارالسلطنت تھا۔ اور شیخ الاسلام شرح فارسی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس سے تو صاف ہو گیا کہ اول جیش سے مراد وہ لشکر ہے جس نے قسطنطنیہ پر چڑھائی کی تھی، نہ اس حدیث سے مراد یزید مردود کی مغفرت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی علماء کو ذرا اشتباہ رہ گیا ہے، کیونکہ وہ حضرات شہر قیصر سے خاص اس کا دارالسلطنت مراد لیتے ہیں، جس سے کوئی قسطنطنیہ سمجھا ہے اور کوئی حمص، لیکن الفاظ حدیث میں نہ دارالسلطنت کا ذکر ہے نہ دارالحکومت کا، بلکہ صرف شہر قیصر، اور اس سے وہ شہر مراد ہے جو قیصر کی بادشاہت میں ہو۔ لہذا اس کا تعین اس لشکر سے ہوگا جو سب سے پہلے قیصر شہر میں گیا، اور یہ وہ لشکر ہے جو 7 ہجری میں غزوہ موتا کے لیے گیا ہے۔ 7 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، کیونکہ وہ آن حضرت کی امت کا لشکر تھا اور سب سے پہلا لشکر تھا جو قیصر کے شہر کی طرف گیا، اور اس میں سب صحابہ کرام شامل تھے۔ ماضی قریب کے مشہور مورخ اور اہل سنت کے معروف عالم علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 پر لکھا ہے کہ موتا شام کے ایک مقام کا نام ہے جو بلقا سے اس طرف ہے۔ سلاطین اور رؤسا کو دعوت اسلام کے جو خطوط بھیجے گئے، ان میں ایک خط شرجیل بن عمر کے نام تھا، جو بصری ہوارن کا بادشاہ اور قیصر کے ماتحت تھا۔ یہ عربی خاندان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات پر حکمران تھا۔ یہ خط حارث بن عمر لے کر گئے تھے۔ شرجیل نے ان کو قتل کر دیا۔ ان کے قصاص کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 فوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آن حضرت کے آزاد کردہ غلام تھے، اس لشکر کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ موتا قیصر کی سلطنت کا شہر تھا، اور آن حضرت نے وہاں زید بن حارثہ کی ماتحتی میں فوج بھیجی تھی۔ خود آن حضرت نے بھیجی ہے، اور آن حضرت کے پسندیدہ غلام، آزاد کردہ غلام، جو ان کے بیٹے کے نام سے بھی مشہور ہوئے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ اور تمام تاریخوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے سے پہلے کوئی فوج مسلمانوں کی شام پر چڑھائی کے لیے نہیں گئی۔ چنانچہ تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 میں ہے کہ پھر غزوہ موتا ہوا، اور مسلمانوں اور رومیوں یعنی قیصر والوں کے درمیان، جو روم جو ایک بہت بڑی سلطنت تھی نا عیسائیوں کی، اس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا۔ تو رومیوں اور قیصر والوں کے درمیان بھی پہلا غزوہ تھا یہ، یعنی غزوہ موتا جو تھا۔ لہذا قطعاً پہلی فوج قیصر کے شہر پر چڑھائی کرنے والی اس غزوہ موتا کی تھی، نہ کوئی اور تھی، اور عقل بھی اسی کو مانتی ہے، چونکہ شرجیل نے آداب سفارت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رسول خدا کے قاصد حضرت حارث بن عمر کو شہید کر دیا تھا، اور اس شہید کا قصاص لینے جو فوج بھیجی جا رہی تھی، رسول پاک نے اسی کے متعلق مغفرت کی بشارت دی ہوگی، کیونکہ واقعاً وہ اجر و ثواب کا کام کرنے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے جا رہے تھے، اور اس میں تمام صحابہ کرام شامل تھے، نہ کہ ہوس اقتدار اور توسیع مملکت کی خاطر، جیسا کہ شیخین کے دور میں ہوا یا معاویہ کے دور میں ہوا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے گیا وہ غزوہ موتا کے مجاہدین کا تھا، جس کی سپہ سالاری حضرت زید بن حارث کو تھی،
اور رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر زید بن حارث کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر میرے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اور یہ دونوں اس لشکر میں اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور اسی لیے جعفر بن ابی طالب کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا کیے ان کے بازوؤں کی جگہ پر، اور وہ جنت میں ان پروں سے پرواز کرتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے یزید مردود کی فضیلت اور مغفوریت پر کسی طرح استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ جب یزید پلید کے وکیل یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو یزید ملعون کو جنتی ثابت کرنے کے لیے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ بخاری کی یہ دوسری حدیث، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمیں ام حرام نے ایک حدیث سنائی، کہتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر کو عبور کر کے لڑائی کرے گا قطعی جنتی ہے۔ ام حرام کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اس میں ہوں؟ فرمایا ہاں، تم بھی اس میں ہو۔ یزید پلید کے پیروکار اس حدیث میں جو جنتی کا لفظ ہے، قطعی جنتی کا لفظ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یزید بھی اس میں شامل تھا۔ اول جیش من امتی کے الفاظ کے مطابق تمام افراد ہیں، اور چونکہ یزید لعین بھی اس لشکر میں شامل تھا اس لیے وہ بھی جنتی ہے۔ اس حدیث کا سیاق و سباق دیکھنا ضروری ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی حضرت عبادہ بن سعد کے گھر آرام فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو ارشاد فرمایا میری امت میں پہلا لشکر جو سمندر پار کر کے جہاد کرے گا اس کے لیے جنت لازم ہے۔ حضرت عبادہ بن سامد کی زوجہ ام حرام بھی وہاں موجود تھی۔ حضور کے ارشاد سننے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں؟ فرمایا ہاں، تم بھی ان میں سے ہو۔ حامیان یزید پلید نے اول جیش من امتی کے الفاظ کی روشنی میں اس لشکر میں یزید کو بھی شمار کیا ہے، جو سراسر دھوکہ دہی اور بددیانتی ہے، علمی خیانت ہے، یا پھر تاریخ سے نابلد ہونا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کی علمی خیانت ہے، کیونکہ اس لشکر میں یزید لعین کا شریک ہونا کہیں ثابت نہیں ہے۔ یزید ملعون کی تاریخ پیدائش 26 ہجری اس کے حامی بیان کرتے ہیں، اس کے وکیل، اس کے جو پسندیدہ مصنف ہیں، وہ خود یہ لکھتے ہیں کہ وہ 26 ہجری میں اس دنیا میں آیا ہے، جبکہ سمندر پار پہلی جنگ 28 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ اس وقت یزید 2 سال کا تھا۔ بھلا 2 سالہ یزید کس طرح جنگ میں شریک ہو گیا؟ اس کا ثبوت ہم اہل سنت کی ایک معتبر کتاب سے پیش کر چکے ہیں۔ معاویہ کے دور خلافت میں ام حرام سمندر عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب معاویہ نے 28 ہجری میں قبرص پر چڑھائی کی تھی۔ پھر جب ام حرام واپس لوٹنے لگی تو سواری پر سوار ہونے کے لیے اس کے قریب گئی، چڑھتے چڑھتے گر پڑی، جس سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور موت واقع ہو گئی۔ پھر ثابت ہوا کہ یزید پلید نہ تو قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا، نہ قبرص کی جنگ میں، نہ وہ مغفور ہے، نہ وہ جنتی ہے۔ جس لشکر کے مغفور ہونے کی، مغفرت کی خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی تھی، وہ لشکر موتا تھا، اور وہی پہلا لشکر تھا کہ جس نے قیصر کے شہر موتا کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس کے حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم نے وہاں کے گورنر کو یا وہاں کے حاکم شرجیل کو دعوت اسلام کے لیے ایک خط لکھا تھا، اور اس شرجیل نے رسول خدا کے قاصد کو شہید کر دیا، اور اس کے قصاص میں رسول اکرم نے موتا کے اوپر چڑھائی کے لیے ایک لشکر تیار کیا جو حضرت زید بن حارثہ کی سربراہی میں تھا۔ زید بن حارثہ اور جعفر طیار دونوں اس لشکر میں شہید ہو گئے تھے، اور اس میں اور بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے۔
لیکن بہرحال اس لشکر کو پھر فتح حاصل ہو گئی تھی۔ تو یہ وہ پہلا لشکر تھا جس نے مملکت روم کے بادشاہ قیصر کی مملکت کے کسی بھی شہر پر حملہ کیا تھا۔ تو لہٰذا جو پہلا لشکر حملہ کرنے والا ہے وہ لشکر موتا، وہ موتا کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ وہ لشکر صحابہ کرام کے اوپر مشتمل تھا۔ 7 ہجری میں رسول اکرم نے وہ لشکر بنایا تھا، اور اس کی سربراہی حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے پاس تھی۔ لہٰذا جس لشکر کی مغفرت کی ضمانت دی گئی ہے وہ لشکر موتا ہے، نہ کہ کوئی اور۔